بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہاں پہ چوتھے آسمان پہ ملک الموت ہے، اس سے ملاقات ہوئی، نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ جناب ادریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ نبی ادریس وہ پہلا نبی ہے جس کو زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا گیا تھا، جو زندہ، 4 نبی زندہ ہے نا ایز پر دی قرآن۔ نبی ادریس ہے، نبی الیاس ہے، نبی خضر ہے، جناب عیسیٰ ہے۔ جناب عیسیٰ اور جناب ادریس آسمانوں میں، خضر اور الیاس زمین کے اوپر ہے۔ خضر سمندروں میں رہتے، الیاس جو ہے صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں رہتے۔ کیوں؟ اب دیکھو پھر کرم پروردگار، اگر کوئی سمندر میں مومن ڈوب کے مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ خضر پڑھاتے ہیں۔ میں ہسٹری بتا رہا آپ کو۔ اور اگر کوئی صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں مر جاتا، کوئی نماز پڑھانے والا ہے تو اس کی نماز الیاس نبی پڑھاتے ہیں۔ یہ 2 نبی کو اللہ نے زندہ رکھا، لیکن زمین پہ رکھا۔ خضر کو اور عیسیٰ کو بلا لیا، اور پہلا نبی جو آسمانوں میں گیا زمین سے وہ نبی ادریس ہے۔ ان کے بھی بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ عبادت کے لیے، دعا کے لیے نبی ادریس کا بڑا عجیب واقعات ہیں۔ تو سدرا سے جو سفر ہوا، جو جرنی ہوئی، جو ٹریولنگ ہوئی اللہ کے رسول کی، وہاں پہ کوئی انسان شکر کی نماز پڑھنا 2 رکعت، کہ اللہ نے تم کو یہ رات دی، اللہ نے تم کو موقع دیا کہ تم اعمال کر سکو۔ اگر کچھ آبسٹیکلز ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو اس جگہ پہ جہاں پہ فرش عذاب تھا، جہاں پہ گریہ ہوتی، جہاں ماتم ہوتا، وہاں پہ بیٹھ کے تم دعا کرو گے تو دعا جلدی قبول ہوگی۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز کے بعد جو اعمال بتائے جائیں گے وہ اعمال کریں، خلوص کے ساتھ کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور یہ کریں کہ اپنے امام کے لیے دعا ضرور کرنا، کہ امام کی سلامتی کی دعا کرنا۔ تو 1 سال کا تم کو بھی پروٹیکشن ہوگا، میرے امام کو سلامت رکھ کے ظہور کرا دے۔ بس اتنی آہستہ بولو گے تو صحیح ہے یار۔ ظہور کی دعا کرو، ظہور کی دعا کرو۔ اور بس آخری دعا یہ کرنا، اور ہمیشہ اعمال میں بچوں کو لے کے ضرور کھڑے رہنا، اس لیے کہ اگر بچہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب دعائیں رکتی ہیں نا، اب بات نکل رہی، میں کیا کروں، آ رہا ہوں معراج پہ، آپ گھبراؤ مت۔ جب دعائیں رکتی ہیں نا، اگر کسی کے پاس کوئی معصوم بچہ ہے، اس کو گود میں اٹھا لے، گود میں اٹھا لے بچے کو، اور وہ دعا کرو۔ کتنا کریم، دیکھو کیسے بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے، کیسے بہانے۔ معصوم بچہ اگر ہاتھوں کو اٹھا دے، لیکن کرائے کا بچہ نہیں، اپنا بچہ، ان کا بچہ لے کے مت ٹھہرو، اپنے بچے، تو ہاتھ اٹھا لے تو اللہ فوراً رحمتوں کو نازل کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت۔ تو معصوم بچے اگر آمین صرف کہہ دے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے آمین کہہ دیں، صرف آپ دعا مانگ رہے، بچہ آمین بول دے، تو اللہ اس کی دعا فوراً ایکسیپٹ کر لیتا، فوراً ایکسیپٹ ہوتا۔ تو دوستو، یہ معراج جو ہوئی، یہ مکے سے ہوئی، مدینے کی نہیں ہے۔ اسلام 5 سال کا تھا، 4 سال 4.5 سال بولو، یا 4 سال بولو، 5 سال کا اسلام تھا، جب اللہ نے اپنے حبیب کو مقام خواب کوثر تک بلایا۔ میں نے ایک بات بولی، حبیب کہا میں نے، آپ عرب میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حبیب کے معنی کیا ہے، اوکے؟ اور اللہ نے اپنے رسول کو حبیب کہا۔ 1,24,000 نبیوں میں حبیب کے معنی دوست کے، کے فرینڈ کے معنی، اور ایک معنی ہے عربی میں خلیل، خلیل کو بھی دوست کہتے ہیں۔ اللہ نے، پلیز غور سے سننا، ہمارے رسول کو حبیب کہا، ایک اور نبی ہے جس کو خلیل کہا۔ آپ سمجھے وہ کون نبی ہے؟ نبی ابراہیم۔ نبی ابراہیم 1,24,000 نبیوں میں ہمارا نبی سردار ہے۔ میں پورا آپ کو اسکیچ بتاتا تھا۔ 1,24,000 نبیوں میں ہمارا رسول سردار نبی ہے، اور اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر ہیں اور 313 رسول ہیں۔ یہ پورا ایک کیلنڈر ہے کہ نبیوں میں 1,24,000 پہ بلیو کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اور 5 اولی العزم ہمارے سرکار کے ساتھ، 4 دوسرے نبی ہیں۔
نبی ابراہیم سیکنڈ نمبر پہ، رسول ہمارے رسول اس کو فرسٹ نمبر پہ، ہمارے رسول کو چھوڑ کے اگر کوئی نبی ہے تو وہ ابراہیم ہے، جس کو اللہ نے خلیل کہا ہے. پھر نبی موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے، اور 4 کو اولی العزم بنایا. یہ اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا، یا سب کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ صرف 313 رسول کیوں بنے؟ یہ 313 کا بھی عجیب فگر ہے. کبھی موقع ملا تو اسے پڑھوں گا. امام کے ساتھی بھی 313 ہوں گے پہلی آواز میں. 313 رسول ہے، 4 اولی العزم ہیں، باقی سب نبی ہیں. اللہ نے یہ اس طرح ڈیوائیڈ کیوں کیا؟ غور سے سنو، ڈیوائیڈ کیوں کیا؟ روایت کا جملہ ہے کہ یہ معراج ہی کا واقعہ، اسی لیے میں پڑھ رہا. جب اللہ کا رسول معراج پہ گیا تھا، 4تھے آسمان پہ پہنچا، بڑی مشہور روایت ہے. تو سرکار، ابھی میں پورا معراج پہ نہیں گیا، میں نیچے سے لے کے جاؤں گا آپ کو. ابھی جو بیچ میں بات آ گئی تھی اس لیے بول رہا. جب سرکار ایک ایک آسمان پہ گئے، اور ایک ایک آسمان کے واقعات ہیں کہ پہلے آسمان پہ کیا ہوا، کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ. پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ دوسرے آسمان تک جا سکتے ہیں، جو 2 پہ ہے وہ 4 تک جا، اس طرح. نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. اس طرح پورے فرشتوں کو بنایا گیا. پہلے آسمان سے گزرتے ہوئے جب 4تھے آسمان پہ پہنچے، 4تھے آسمان کے اتنے واقعات ہیں کہ میری مجبوری کہ میں آج نہیں پڑھ سکتا. وہاں پہ ایک انٹرویو بھی ہے، اللہ کے رسول نے لیا تھا. کس سے لیا تھا پتہ ہے 4تھے آسمان پہ انٹرویو؟ آپ تو اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، ملک الموت. اور میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. یہ اشیاء میں نے کوئی موت کے بارے میں بات ہی نہیں کی، تو اس لیے کہ میری ٹاپک میں آ ہی نہیں رہا. لیکن میں کہیں سے بھی گھیر کے موت کو لا سکتا ہوں، آپ گھبرائے مت، کوئی موقع نہیں ہے اب. تو بہرحال 4تھے آسمان پہ سرکار نے ملک الموت سے انٹرویو لیا. میں انٹرویو نہیں پڑھ رہا، ہر کتاب میں حیات القلوب میں بھی موجود ہے، 14 ستارے میں بھی موجود ہے، کئی بہار میں موجود ہے کہ سرکار اس سے سوال کر رہے تھے اور وہ جواب دیتا جا رہا تھا. کیا ہوا. بہرحال ویری انٹرسٹنگ کہ اللہ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. عبادتوں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ صلوات پڑھو. اس لیے یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہے، یہ چھٹے امام کے جملے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں دعا دو. تو آج کی رات یہ شکر ادا کرو کہ آج کی رات اللہ نے نور فاطمہ بھی دیا، ولایت کا اعلان بھی ہوا. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو دعا کرو کہ پروردگار میری ماں اور میرے باپ کو سلامت رکھ. اگر مر گئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے آج کی رات دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار آج کی رات تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. آج کی رات اپنے لیے دعا نہیں، پہلے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. اس لیے کہ اگر ماں باپ پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتے تو تم آج فرش اعظم پہ نہیں آتے، تم امام بارگاہ نہیں آتے، تمہارے دل آج کی رات ملتی نہیں تم کو. عام مسلمانوں میں تمہیں فرق یہی ہے نا کہ عام مسلمانوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے، لیکن تم کو تو معلوم ہے کہ ولایت علی کا نام معراج ہے، نور فاطمہ کا نام معراج ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. بس دوستو انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا، میں کیا کروں، میری مجبوری. 45 منٹ کی تقریر ہوئی، ٹھیک 9 بج رہے. آپ پھر وضو بھی کریں گے، اعمال بھی ہوں گے. ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز، اپنی دعا میں مجھے نہیں بھولنا. آج کی رات دعا کرنا. اعمال جب شروع کرنا، میں اعمال نہیں بتا رہا، اعمال تو یہاں پہ کروائے جائیں گے. ایک ریکویسٹ ہے بس، اعمال شروع کرنے سے پہلے پہلی جو نماز پڑھنا وہ. تو بہرحال یہ رات اتنی بڑی رات ہے، اعمال کی رات بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے، ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات بھی ہے، اپنی تقدیروں کو بدلنے کی بھی رات ہے. ابتدا میں بتا دوں کہ کل کا روزہ سب سے بڑا روزہ ہے. اللہ نے پورے سال میں 4 روزے رکھے ایسے، یہ اس کا کرم ہے. اپنے بندوں پہ وہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، عذاب کو نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا. اسی لیے رحمت جلدی نازل ہوتی، عذاب دیر سے نازل ہوتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ ضروری نہیں ہے اس کو.
اتنا کریم ہے, اتنا مرسیفل ہے کہ اس نے پورے سال میں 4 دن رکھے, 4 راتیں رکھی, صرف اس لیے کہ میرے بندوں پہ میں رحمت کو نازل کروں. کل 4 روزے ہیں پورے سال میں. کل کا روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. 60 سال آپ کے اکاؤنٹ میں 60 ایئرس کے روزے آ جائیں گے. دوستو تم سوچو تمہارا اعمال نامہ یہاں پہنچ جائے گا کل کا روزہ. اس کے بعد 25 ذی قعدہ. 25 ذی قعدہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا. 6 یوم میں قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 6 یوم میں زمین اور آسمان کے درمیان میں جو چیزیں اس کو بچھایا. 25 ذی قعدہ زمین بچھائی گئی, خانہ کعبہ سے شروع ہوئی تھی. اور 25 ذی قعدہ کی دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ وہ 4 تاریخوں میں ایک تاریخ ہے ظہور امام کی. امام کا ظہور انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ تو بولو یار. ظہور امام کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم صلوات. 25 ذی قعدہ وہ بھی روزہ, اس دن کا بھی روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے, اور وہ ظہور کی تاریخ ہے. پھر 18 ذیلحجہ جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا, اس دن کا روزہ. اور پھر 17 ربیع الاول, 17 ربیع الاول 2 صادقین کی ولادت ہے. یہ 4 روزے اگر کوئی سال بھر میں رہتا ہے تو 240 ایئرس کے روزوں کا ثواب اس کے اعمال نامے میں آئے گا. 240 سال ہم زندہ تو نہیں رہ سکتے 240 سال, لیکن اتنے روزے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کو چھوڑ دو. 240 سال آ گئے, اب روزے رمضان کے رکھ کے کیا کریں گے؟ نہیں, رمضان واجب ہے, یہ مستحب ہے. میں یہاں تو ماشاءاللہ سبھی رہتے ہیں. میں عام طور پہ جب باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ بولتا ہوں, جگہ کا نام نہیں بولوں گا لیکن وہاں پہ روزوں کے لیے بولتا ہوں. لیکن یہ تو یہاں تو ماشاءاللہ گلف میں تو سبھی رہتے ہیں روزے, اور یہاں پہ رمضان میں ایک انجوائمنٹ بھی رہتا ہے, بہت بڑا ماحول بھی پورا روزے کا ماحول ہے. بہرحال 240 سال روزے تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے. ایک سال اگر یہ 4 روزے رکھو, اتنے اب صرف اس میں یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کا کرم کتنا ہے, کتنا کرم ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے اعمال نامے میں سوائے رحمت کا اور کچھ آئے ہی نہیں. 240 ایئرس کے روزے. تو کل کا وہ پہلا روزہ ہے, بہت بڑا روزہ ہے, بگ 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 روزہ 60 ایئرس. کل شام میں روزہ اگر جب رکھو اور جب شام میں افطار کے وقت 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھو کہ اللہ نے تم کو توفیق دی. دس از ویری امپورٹنٹ. جب کوئی نعمت ملے آپ فوراً شکر ادا کرنا. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زبان سے یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی. اس لیے کہ اگر وہ توفیق نہ دو تو تم رکھ بھی نہیں سکتے. بیمار ہو جائے, بخار آ جائے, کچھ بھی ہو سکتا. تو اس نے جو توفیق دی ہے, اسی لیے رمضان میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب افطار پہ جاؤ تو شکر ادا کرو کہ آج کا دن گزر گیا روزے کے ساتھ, کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرحال تو کل کا دن, آج کی رات وہ عبادتوں کی رات ہے, وہ معراج کی رات. انشاءاللہ یہاں پہ اعمال بھی کرائے جائیں گے. میں 9 بجے ختم کر دوں گا. انشاءاللہ اعمال ہوں گے, اعمال میں ضرور شرکت کریں. اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ میرے کتنے گناہ ہیں, کتنے میرے بیڈ ڈیڈز ہیں, اس کو آج ریس کرانا ہے, گناہوں کو معاف کرانا ہے. یہ رات گناہوں کی معافی کی رات ہے. اپنے گناہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ میں نے گناہ کیا کیا ہے جو میں معافی مانگوں. تصور میں یہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا. ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے, دوسروں کے گناہ تو ضرور یاد آتے. تو آج کی رات یہ بھی دعا کرو. 12 رکعت جو نماز ہے, نماز کے بعد مخصوص زیارت ہوگی. انشاءاللہ 1 گھنٹے کا وہ پورے اعمال ہے. یہ اعمال ضرور کرو, ٹھہرو, اعمال کرو. یو پیپل آر ریئلی لکی. شارجہ والے تو لکی ہے. ہر سال جب باہر جا کے یہاں وہاں پڑھتا ہوں, یورپ امریکہ میں ایسے اعمال نہیں ہوتے. یہاں تو بہت اچھا موقع مل گیا آپ کو امام بارگاہ علی رضا میں کہ آپ کو یہاں کی انتظامیہ نے اعمال کا بھی انتظام کر دیا. تو ایک گھنٹے کے اعمال ہوں گے. ٹرائی ٹو بی ہیئر, کوشش کرو. میں عورتوں کو بھی بول رہا, بچوں کو بھی بول رہا. یہ 4 نبی زندہ, ان چاروں سے وہاں پہ 4تھے آسمان پہ ملاقات ہوئی. اور ہر آسمان پہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھایا. ہر آسمان پہ فرشتوں کو, ملائکہ کو. سرکار نور کی سواری پہ جا رہے تھے. یہ بھی بڑا, سواری کیسے تھی اور گئے کیسا تھے, ابھی میں پلٹ کے پھر نیچے آؤں گا. جب 4تھے آسمان پہ پہنچے اور ان سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی تو یہ لوگ کھڑے ہوئے کیسے تھے, ایسا لائن بنا کے کھڑے ہوئے تھے. 2 ادھر ایک ادھر ایک.
اور سرکار نور کی سواری پہ سوار ہے. اللہ کے رسول کا نور مکمل نور اس وقت تھا. نہیں سمجھے؟ مکمل نور. زمین پہ تو سرکار کا نور ظاہر ہی نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو ہم جیسے انسان بن کر آئے تھے, اور چہرہ پہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, اتنا نور تھا. سرکار جا رہے تھے, سامنے سامنے جبرائیل جا رہے, اور سارے نبی سرکار کو سلام کر رہے تھے. سردار آیا ہے, چلتے 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 آخر میں پہنچ کے اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو کہ ان کو نبوت ملی کیسے. یا دو روایتیں ہیں, ایک روایت یہاں پر ہے, ایک روایت اس وقت کی ہے کہ جب خلق کیا گیا. دونوں کو اگر ملا تو بات ایک ہی ہے. تو میں معراج کا واقعہ اسے معراج کی روایت پڑھ رہا, عام طور پہ یہ نہیں پڑھتا, میں دوسری روایت پڑھتا ہوں. اینی سرکار جا رہے تھے, سرکار نے, اللہ نے کہا کہ نبی میرے حبیب ان سے پوچھو ان کو نبوت دی کیسا. سرکار نے پلٹ کے کہا کہ تم لوگوں کو نبوتیں ملی کیسا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار, 3 چیزوں پہ ملی. وحدانیت کا اقرار, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور آپ کی رسالت کا, نبوت کا اقرار. کنڈیشنز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ رسول کی رسالت, یعنی آپ کو ہم نے سردار مانا, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ محمد رسول اللہ ہیں. اور تیسرا کنڈیشن کہ آپ کے بھائی کی ولایت کا اعلان.